باپ کے جنازے پر بیٹا رو رہا، تو بغل والے نے کہا کہ بھائی وہ بھی تو بیٹا ہے، وہ نہیں رو رہا ہے، تم اتنا زیادہ کیوں رو رہے ہو؟ کہا یار میں اپنے باپ کے جنازے کو دیکھ کر کے کم رو رہا ہوں، اور رو اس پر رہا ہوں کہ باپ کا جنازہ سامنے ہے، مجھ کو پڑھانے کے لیے نہیں آ رہا۔ باپ نے مجھے پی ایچ ڈی کرا دیا، لیکن اتنی تعلیم مجھے نہیں دلائی کہ میں باپ کا جنازہ پڑھا سکوں، اس لیے رو رہا ہوں۔ تیسری مثال آپ کی خدمت پہ لے کر کے آ رہا ہوں۔ حضرت عمر کی عدالت میں ایک طرف باپ کھڑا ہے، ایک طرف بیٹا کھڑا ہے۔ باپ نے بیٹے کے خلاف مقدمہ کیا ہے، بیٹے نے باپ کے خلاف مقدمہ کیا ہے۔ کتنا خطرناک مقدمہ ہے، میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ ایک طرف بیٹا کھڑا ہے، ایک طرف باپ کھڑا ہے۔ باپ کا دعویٰ ہے یہ بیٹا میرا نافرمان ہے، بیٹا کا دعویٰ ہے یہ باپ میرا نافرمان ہے، مجھ سے بڑا نافرمان ہے۔ حضرت عمر کی عدالت میں سب لوگ سکتے میں چلے گئے کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس عدالت میں یہ ثابت ہوا کہ بیٹا بھی نافرمان ہے، لیکن باپ بھی نافرمان ہے، لیکن پہلے کون نافرمان ہے، اس پر بحث ہوئی۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ لوگوں، اس مقدمے میں یہ ثابت ہوا کہ باپ بھی نافرمان ہے، بیٹا بھی نافرمان ہے، لیکن سب سے بڑا نافرمان کون ہے؟ سب سے پہلے نافرمان یہ باپ ہے کہ بیٹا تو پیدا کیا، اچھا نام نہیں رکھا، بیٹا پیدا تو کیا، حرام کھلایا، بیٹا پیدا تو کیا، اچھی تعلیم نہیں دی، بچے کو انسان ہی نہ بنایا تو مسلمان کہاں سے بنے گا، اس لیے شیطان بنا۔ یہ نافرمان بعد میں ہے، باپ پہلے نافرمان۔ بیٹا وزیر ہو گیا پڑھ لکھ کر کے، بادشاہ کے برابر میں اس کی کرسی ہے۔ بادشاہ کو حیرت ہوئی کہ یہ کتنے بڑے خوش نصیب باپ کا بیٹا ہوگا، میں اس باپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اس کے گلے میں ہار ڈالنا چاہتا ہوں۔ تو بیٹے نے اپنے باپ کو فون کیا کہ بادشاہ سلامت آپ سے ملنا چاہتے، آپ آ جائیے۔ اب باپ بیچارہ بکری چرانے والا تھا، بکری بیچ کر کے اپنے بچے کو وزیر بنایا تھا۔ اسی لنگی میں، اسی گمچھا میں، کمبل اوڑھ کر کے، جوتا کو لاٹھی میں ٹانگ کر کے بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ تو بادشاہ نے کہا تمہارا باپ کہاں ہے؟ کہا وہی تو میرے باپ ہے۔ کہا یہ الو کا پٹھا، بھینس کا انڈا، کیلے کا چھلکا تمہارا باپ ہے؟ کہا میرے باپ کو بے وقوف مت کہو، بے وقوف تو میرا دادا تھا کہ میرے باپ کو پڑھایا ہی نہیں۔ میرا باپ اگر بے وقوف ہوتا تو مجھ کو پڑھا لکھا کر کے وزیر بنا کر کے تمہارے برابر کی کرسی کا مالک نہیں بناتا۔ کیسے پتا چلے گا کہ ہماری دعا قبول ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ میں 1 منٹ میں آپ کو اس کا راز بتا رہا ہوں، آپ کو پتا چل جائے گا۔ کیسے پتا چلے گا کہ خدا ہم سے راضی ہے؟ 1 منٹ میں اس کا جواب آ رہا، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ کیسے پتا چلے گا کہ میرا دل زندہ ہے یا مردہ ہے؟ اس کا بھی راز میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ہماری دعا کیسے قبول ہوگی یہ بھی قرآن سے پتا چلے گا، ہمارا دل زندہ ہے یا مردہ ہے یہ بھی قرآن سے پتا چلے گا، خدا ہم سے راضی ہے یا ناراض ہے یہ قرآن سے پتا چلے گا۔ کیسے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اگر قرآن کی تلاوت نہیں ہے، قرآن پر عمل نہیں ہے، تو مطلب صاف ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ قرآن سے ہمارا رشتہ نہیں ہے تو سمجھ جائیے خدا سے ہمارا کوئی رشتہ ہی نہیں ہے۔ تیسری بات، اگر ہمارے دل میں قرآن ہے تب تو یہ دل زندہ ہے، اگر دل سے قرآن نکل گیا تو یہ ہمارا دل مردہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مردہ کو جگائیے وہ جاگتا نہیں ہے، اگر سویا ہوا ہوتا تو جاگ جاتا۔ ہمارا دل اگر سویا ہوا ہوتا تو جلسے سے جاگ جاتا، جلسے کے بعد بھی نہیں جاگتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ قرآن ہمارے دل سے نکل چکا۔ ایک بات یاد رکھیے، ایک راز آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کا بچہ ماسٹر بھی بنے گا، آپ کا بچہ حافظ بھی بنے گا، کام وہ کرنا ہے جو میں بتا رہا ہوں۔ سب کام پہلے کریں گے، شادی بعد میں کریں گے، ہاتھ اٹھا دیجیے۔ خیر خیر، ایک بوڑھا نے سط پٹھا کر کے ہاتھ اٹھایا، بتائیے کون سی دوسری شادی کریں گے وہ؟ دھیان سے سنیے گا، جوانوں کے حوالے سے پیغام ہے، ایک بات سنیے گا دھیان سے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ اسکول میں بھی تعلیم حاصل کرے، مدرسے میں بھی تعلیم حاصل کرے، حافظ قرآن ہو جائے۔ راز میں بتا رہا ہوں، آپ عمل کر کے دیکھ لیجئے، آپ کا بچہ ایک وقت میں ماسٹر بھی ہوگا، حافظ بھی ہوگا۔ 5 سال اسکول میں پڑھائیے، آپ اسکول میں بچے کو 5 سال پڑھائیے۔ جب وہ 5 سال مکمل کر لے اسکول میں تو اسکول سے نکال کر کے اس کو 3 سال کے لیے آپ مدرسے میں داخل کر دیجیے۔ 3 سال میں وہ حافظ ہو جائے گا۔ جانتے ہیں حافظ ہونے کے بعد کیا ہوگا؟
اس کا دماغ اتنا تیز ہوگا جیسے پتھر پر چاقو تیز ہوتا ہے. جب آپ کا بچہ حافظ بن جائے تو اب اس کو مدرسے سے نکال کر کے اسکول میں داخل کر دیجئے. 3 سال کا جو گیپ ہوا آپ ٹیوشن کرائیے, وہ بچہ سب کو پیچھے چھوڑ دے گا, سب سے آگے نکل جائے گا. کیوں؟ اس کے لیے قرآن مشکل نہیں تو دنیا کی کوئی کتاب اس کے لیے مشکل نہیں ہوگی. فضل خدا سے صاحب ذیشان ہو گیا, وہ خوش نصیب حافظ قرآن ہو گیا. اس کو جلا سکے گی نہ دوزخ کی آگ بھی, محفوظ جس کے سینے میں قرآن ہو گیا. وہ والدین حشر کے دن ہوں گے تاجدار, جن کا دلارا حافظ قرآن ہو گیا. 10 ایسے آدمی کو وہ جنت دلائے گا, دوزخ میں جن کے جانے کا اعلان ہو گیا. قوم کا بچہ مدرسے میں, اپنا بچہ صرف اسکول میں پڑھے گا, ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. خیر ماشاءاللہ مکمل آپ لوگ بیدار ہو چکے ہیں. اس بیداری کو میں سلام کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ضمیر سے اور آپ کو ایمان سے زندہ فرمائے. چوتھا پیغام آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں, تیزی کے ساتھ نکل جائے گا. بچوں کے حوالے سے, جوان کے حوالے سے سنا رہا ہوں. ماں باپ بچوں کی طرف سے کیسے ماں باپ ہیں, یہ نمونہ آئینے کی طرح آپ کو دکھانے کے لیے جا رہا ہوں. بالکل بائی پاس لے جا رہا ہوں. بیٹا لندن سے پڑھ کر کے آیا, باپ نے 10 لاکھ روپے برباد کیا اس کی تعلیم کے پیچھے. جب وہ پڑھ کر کے ہندوستان آیا تو بیمار پڑ گیا, اس کا انتقال ہونے لگا. تو بیٹا سے زیادہ باپ رو رہا ہے. تو بیٹا آنکھ کھول کر کے کہتا, ابا مر تو میں رہا ہوں, آپ اتنا کیوں رو رہے ہو؟ کہا بیٹا تمہاری موت سے تو رو ہی رہا ہوں, میرا جو پیسہ اتنا برباد ہوا ہے اس کی وجہ سے زیادہ رو رہا ہوں. تو بیٹے نے کہا کہ ابا ابھی کیا روتے ہو, جب قیامت میں مجھے جہنم کی طرف جاتا ہوا دیکھو گے تب رو گے. تم نے مجھے اسکول کی تعلیم تو دی, مدرسے کی تعلیم نہیں دی.